بلوچستان کا مسئلہ صرف پسماندگی یا غربت کا مسئلہ نہیں ہے۔ برسوں سے اس بحران کو زیادہ تر غربت، بے روزگاری اور ترقی کی کمی کے تناظر میں بیان کیا جاتا رہا ہے۔ یہ مسائل یقیناً موجود ہیں اور سنجیدہ بھی ہیں، لیکن صرف معاشی زاویے سے دیکھنا اصل تصویر کو مکمل طور پر واضح نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دہائیوں سے چلنے والے منظم پروپیگنڈا نے جائز شکایات کو ایک ایسے بیانیے میں تبدیل کر دیا ہے جس نے نوجوانوں کو سیاسی جدوجہد کے بجائے تصادم کی طرف دھکیلا۔ بلوچستان میں حقوق، نمائندگی اور منصفانہ حکمرانی کے مطالبات جائز ہیں۔ ہر وفاق میں مطالبات فطری ہوتے ہیں، مگر جب ریاست کو غاضب یا غیر ملکی طور پر پیش کیا جاتا ہے تو اختلاف رائے جمہوری دائرے سے نکل کر مسلح مزاحمت کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ تبدیلی صرف معاشی محرومی سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل بیانیاتی اثر انداز ہونے سے جنم لیتی ہے۔ صوبے کے کئی اضلاع میں شرح خواندگی کم ہے اور نوجوانوں میں بے روزگاری 25% سے زائد ہے، مگر دنیا کے بہت سے غریب خطوں میں بھی غربت ہے۔ وہاں ہر جگہ مسلح تحریکیں نہیں ابھرتی۔ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ بلوچستان میں بعض حلقوں کی جانب سے برسوں تک علیحدگی پسند سوچ کو منظم انداز میں پھیلایا گیا، جس نے سیاسی اختلاف کو ایک وجودی جنگ کے طور پر پیش کیا۔ تاریخ بھی اس عمل کا شکار بنی۔ موجودہ بلوچستان کا بڑا حصہ رضاکارانہ طور پر پاکستان میں شامل ہوا تھا، جبکہ ریاست کلات ایک الگ معاملہ تھا، مگر وقت کے ساتھ پیچیدہ تاریخی حقائق کو سادہ نعروں میں بدل دیا گیا۔ جب تاریخ کو ادھورا یا مسخ شدہ انداز میں پیش کیا جائے تو نئی نسل کے لیے حقیقت اور بیانیے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ریاست نے ترقیاتی اقدامات بھی کیے ہیں، صوبے میں اسکول قائم کیے ہیں، فنی تربیت کے پروگرام شروع کیے گئے اور سی پیک سے منسلک منصوبوں پر کام ہوا۔ ہزاروں نوجوانوں کو تربیت فراہم کی گئی۔ یہ سب اقدامات ہیں، مگر صرف سڑکیں، عمارتیں اور فنڈز اس مسئلے کا مکمل حل نہیں۔ اگر عوامی اعتماد اور مؤثر رابطہ کاری نہ ہو تو ترقیاتی منصوبے بھی شکوک و شبہات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کچھ شواہد یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جہاں ریاست مخالف بیانیہ زیادہ شدت سے پھیلایا جاتا ہے، وہاں شدت پسند تنظیموں میں بھرتی کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ صرف معاشی نہیں بلکہ فکری اور نفسیاتی بھی ہے۔ بلوچستان میں پائیدار استحکام کے لیے دو پہلو پر بیک وقت کام کرنا ہوگا۔ ایک طرف انصاف، شفاف حکمرانی اور ترقی، دوسری طرف غلط معلومات اور گمراہ کن بیانیوں کا مؤثر اور حقائق پر مبنی جواب۔ نوجوانوں کو صرف روزگار نہیں بلکہ سچائی اور اعتماد بھی درکار ہے۔ اگر بیانیے کے محاذ کو نظر انداز کیا گیا تو ترقیاتی کوششیں بھی مطلوبہ نتائج نہیں دے سکیں۔ اس لیے بلوچستان کا بحران صرف معیشت کا نہیں بلکہ بیانیے کا بھی ہے، اور اس کا حل بھی دونوں سطحوں پر تلاش کرنا ہوگا۔